کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، آج تک نہیں دیکھا گیا۔ مگر حدیث اور قرآن کی آیت سنو گے تو تم خود کہو گے حضرت 50% لوگ ایسے ہیں، اور عورتوں میں تو 80% ہے۔ کتنا برا انسان ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا، کتنا ذلیل انسان ہوگا وہ۔ مگر قرآن کہتا ہے، سنو، اللہ فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی چغلی کرتا، برائی کرتا ہے، پیٹ پیچھے ادھر کی ادھر لگاتا ہے، تو غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اب دیکھو کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگ چغلی کرتے ہیں، کتنے لوگ برائی کرتے ہیں۔ آج کے بعد غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، پیٹ پیچھے برائی نہیں کرنا۔ اور سنو، حدیث یاد آنے لگی یار، بڑی کام کی حدیث ہے، اس کا بولنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، حدیث کا، میرے نبی نے اپنی امت کے بارے میں بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ، جن کے روزے قبول نہیں ہوتے، جن کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، جن کا حج بھی نہیں، جن کا جلسہ بھی نہیں، جن کی تقریر نہیں، جن کی نعت نہیں، جن کا نعرہ نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنی قسم کے لوگ ہیں بولو؟ نبی فرماتے کتنی قسم کے بولو؟ حدیث پڑھ دوں، آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ اللہ، کون سا ایسا گناہگار ہے کہ اگر نماز پڑھے تو نماز نہیں؟ تم جلسہ کرتے ہو ہر سال، کہیں ایسا تو نہیں تمہارا جلسہ رکا ہوا ہو، قبول نہ ہوتا ہو؟ وہ گناہ کرتے ہو، اس گناہ کی بنا پر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون ہے وہ گناہ؟ کھولو، سننا چاہ رہے ہو؟ تاکہ نماز اگر رکی ہوئی ہو تو چلنے لگے۔ 40 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، بھائی بہنیں دونوں، اتنے دن ہو گئے، کون وہ گناہگار ہے؟ سنو، کوئی سوچتا ہوگا نا چوری کرنے والا، نہیں۔ کوئی سوچتا ہوگا نا شراب پینے والا، نہیں۔ کوئی سوچتا ہوگا نا جوا کھیلنے والا، نہیں۔ پھر کون ہے؟ کوئی سوچتا ہوگا نا سٹا کھیلنے والا، نہیں۔ جھوٹ بولنے والا، نہیں۔ یہ سارے کے سارے بہت بہت بڑے گناہ ہیں، مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اب وہ گناہ تم نے کر لیا تو نماز پڑھو تو نماز قبول نہیں، جلسہ کرو جلسہ قبول نہیں، روزہ رکھو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دو زکوٰۃ قبول نہیں، حج کرو حج قبول نہیں، اس کا فرض بھی قبول نہیں، اس کا نفل بھی قبول نہیں، اور اس کا واجب بھی قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ سنا دو وہ کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ میری امت میں ایسے گناہگار ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان۔ کون ہے بولو؟
ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، چاہے وہ کتنے ہی جلسے کر لے، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے وہ مولانا ہو یا مفتی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے، وہ ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہے، تو کتنی تقریریں کرے، کتنے جلسے کرے، کتنے نعرے لگائے، کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دے، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہو جاتے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس لیے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط کیا ہو سکتا ہے؟ کہ بولو نبی کا فرمان غلط، تو نبی فرماتے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، آق آنی العاق لوالدی، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ تو میسج کیا جائے گا اب یہ ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ اور سنو ایک چیز اور یاد آنے لگی حضرت، وہ عورتیں جو قرآن پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں، نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں، روزہ رکھے پھر بھی جنت میں نہیں، زکات دے پھر بھی جنت میں نہیں، حج کرے پھر بھی جنت میں نہیں، نفل پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں، تسبیح پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں، بہت ساری نیکیاں کرے پھر بھی جنت میں نہیں۔ کون عورت ہے وہ؟ کھولوں حدیث شریف سنو گے؟ میری بہنیں سن لیں، کون عورت ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی، روزے رکھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی، جلسے سنے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی؟ ایک گناہ کرنے کی بنا پر کون سی گناہگار عورت ہے وہ سن لے، اگر ہو تو آج توبہ کر لینا تاکہ ساری چیزیں اس کی کھل جائیں۔ کون ہے وہ؟ اب ذرا حدیث ٹٹولو، حدیث پڑھو، نبی فرماتے وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی، جو اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، جو اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے، جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے، اتنی لڑائی، رات کو اس کا بستر الگ اس کا الگ، اگر ایسا ہو تو وہ عورت کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دے، کتنے قرآن پڑھے، اگر شوہر ناراض ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ اس لیے نبی فرماتے اگر میری بات ہو تو غلط، کسی مولانا کی ہو تو غلط، کیا نبی کی بات بھی غلط ہو جائے گی؟ تو جو عورتیں اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں پہ ظلم کرتی ہیں، اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، 10,000 روپے مہینے میں کماتا ہے، 15,000 روپے کا خرچہ لاد دیتی ہے، اس کو ذلیل کرتی ہے، اور یہاں تک کہ لڑائی اتنی کہ یہ اپنے میکے کو بھاگ جاتی ہے، یا رات کو صبح کو کھاؤ تو کھانے پہ کچ کچ، دوپہر کو کھاؤ تو کھانے پہ تو میں، شام کو کھاؤ تو کھانے پہ لڑائی، حتیٰ پائی شام کو بستر ہو تو بیوی ادھر ناراض لیٹی ہے، شوہر ادھر ناراض لیٹا۔ ایسی بیوی کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنی زکات دے، کتنے حج کر لے، کتنے اللہ کو راضی کرے، جب تک شوہر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا سنو ایک اور بتا دوں، یہ تو اور تو شوہر کی بھی تو ہے، وہ کون شوہر ہے جس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا؟ نماز پڑھے، ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد، اور آج کیوں کہ میں نام ہی نہیں لیتا،
सब जानते हैं कौन शौहर है वो। नमाजें पढ़े, मस्जिद में पढ़ा रहे, फिर भी उसकी आखिरत, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, नमरूद के साथ होगा, हामान के साथ, जालिम बादशाह के साथ होगा। शौहर सुन ले, कौन शौहर है वो शौहर है जो अपनी बीबी के तमाचे मारता है, अपनी बीबी पे डंडा उठाता है, अपनी बीबी पे जूता चप्पल पकड़ता है, अपनी बीबी को घर से बाहर निकाल देता है, अपनी बीबी पे जुल्म करता है, अपनी बीबी पे इल्जाम लगाता है, अपनी बीबी पे तोहमत लगाता है, अपनी बीबी पे गंदगी का इल्जाम लगाता है। किसी से बात करे या ना करे, उस पे ऐब लाद देता है, कहता है तू तो गलत है, तेरा चालो चलन गलत है, तू जिस्म गलत इस्तेमाल करती है। वो शौहर अपनी बीवी पे जो जुल्म करे तो मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। अगर तू कलमा पढ़ता है तो तुझे नबी की बात मानना पड़ेगी। नबी फरमाते हैं ऐसा शौहर कितनी नमाजें पढ़े, कितने मस्जिद का मुतवल्ली हो जाए, जलसे का सेक्रेटरी हो जाए, जो चाहे हो जाए, अगर बीवी पे जुल्म करेगा, सताएगा, तो नबी फरमाते उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। अमल करना न करना वो तुम्हारा काम, हमारा काम है बताना। कुछ लोग जलसे में आते, आखिर तक बैठते, लेकिन वो सुनने वाले होते हैं। कुछ लोग मजा लेने के लिए आते हैं और वो मजा लेकर के चले जाते हैं। असल में फिर मजबूरी बन गई है ना, चंदा पूरा नहीं होता है तो बीच में चंदा कराया जाता है, तो कुछ लोग चंदा देने की वजह से वैसे उठ के चले जाते हैं। अगर ऐसे ही चंदे होते रहे तो मेरी ये बात लिख लियो, मैं कह करके जा रहा हूँ, अगर ऐसे ही चंदे होते रहे तो लोग जलसों में आना कम हो जाएंगे, जलसों में आना कम हो जाए। क्योंकि जलसा जो होता है वो इस्लाह के लिए होता है, जलसा जो होता है वो नबी की बातों का पैगाम पहुंचे। मगर एक बात और बता दूं, ये मुबारकबाद के लायक है, ये लोग रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए जो तुम्हारे घरों पे घूम रहे हैं इकट्ठे कर करके, समझे, कैसे कैसे आलिम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, समझे, जो खाली मोबाइलों पे देखते हो। और तुम्हारे गांव का नाम ये चैनल वाले ना, इनके जरिए पूरे हिंदुस्तान में जाता है, हमारी तकरीरें बाहर भी सुनी जाती हैं। समझ में आ रही है बात? इस लिहाज से ये तुम्हारे गांव का नाम होता है। और कितने आलिम ये लोग आते हैं, इनके पांव तुम्हारी बस्ती पे पड़ जाते हैं, पता नहीं कितनों की बीमारियां दूर हो जाती हैं, कितनी आफतें दूर हो जाती हैं, कितनी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, अच्छाइयां हो जाती हैं। और मेरी तबीयत खुश हुई है ना, मदरसा 2-3 साल से जो कायम हुआ है, एदादिया तक की अब पढ़ाई शुरू हो गई है। इंशाल्लाह एक दिन वो होगा हाजी साहब, इस मदरसे में वो दिन होगा, कभी ना कभी देखना हम दस्तार में आएंगे तो यहाँ के बच्चों की दस्तार के लायक होंगे। किसी को हिफ्ज की दस्तार होगी, किसी पे क़िरात की दस्तार होगी, किसी पे आलमियत और फाजलियत की दस्तार होगी, समझे, कोई मौलवी से फरागत हासिल करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये एक दिन तुम्हारा गांव जो होगा ना, दीनी गांव होगा, दीनी। तो कमेटी वाले अगर चंदा करते हैं तो अपने बेटे या बेटी के लिए नहीं करते हैं, या अपने घर वालों के लिए नहीं करते हैं, समझ में आ रही है? इसलिए करते हैं कि तुम्हारे यहाँ ऐसा जलसा हो, ऐसा जलसा हो कि इससे दीन का काम हो, दीन का काम हो, दीन का काम हो। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं मेरी बात अच्छे से या नहीं? इसीलिए मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ, आखिरी वक्त में ये बातें बता रहा हूँ, समझ में आ रही होंगी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग बाहर निकल के जाते हो। ऐसी बातें बता रहा हूँ जो हमारी आपकी जिंदगी को बदल देंगी इंशाअल्लाह, अगर हमने और आपने अमल किया तो। अब सुनो, एक बात और सुनाना चाहता हूं, सुनना चाह रहे हो? बोलो हाँ या ना बोलो। अच्छा एक काम करो, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मुझे ज्यादा गर्दन उठानी पड़ रही है, अगर आपको तकलीफ ना हो, अच्छा लगे तो मेरे करीब आ जाओ, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, मेरे करीब उठ के इधर आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ, उठ के सारे लोग आ जाओ, सारे लोग अपना अपना पराल वहीं रहने दो और लियो, आगे भी जाओ, सब लोग मेरे करीब आ जाओ। ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, लेकिन 2-3 बातें बताऊंगा बड़ी काम की, जहन में आ गई ये बातें, समझ में आ रही? 1:12 हो गए, 1:12
ہمیں تو زیادہ تر اکثر ٹائم ایسا دیا جاتا جب آدھے روتے ہوتے اور آدھے سوتے ہوتے، سمجھے؟ آدھے سوتے ہوتے آدھے روتے ہوتے، سمجھے؟ اور آدھے نیند میں یوں جھومتے ہوتے ہیں، سمجھے؟ پار نکل کے جائے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اللہ اپنا کرم فرمائے۔ لے ادھر اس میں دے دیو۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ اب جلدی سے بیٹھ جاؤ، میں فوراً بتانے والا ہوں، جلدی سے بیٹھ جاؤ۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اچھا 10 سال کی بیٹی آپ کی انجمہ، بیٹی کا نام انجمہ، شبانہ بیٹی کا نام ہے۔ اچھا چلتے نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں یہ ماشاءاللہ ان کی ہمارے بھائی کی بیٹی جس کا نام شبانہ، شبانہ خاتون، ہاں اس کا انتقال ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ کے ذریعے۔ یہ 500 روپے پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس بچی کو غریق رحمت فرما دے۔ شہید کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم یہ بھی ہے کہ پیدائش کے وقت پہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے، پیڑ سے گر کے انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے، دیوار سے دب کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، ٹکرا کے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، تالاب میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جل کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، پیٹ میں درد اپینڈس طاعون اس سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ ماشاءاللہ تمہاری بچی کو شہادت کا مرتبہ ملا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ چلو میں بات بتا رہا تھا، 2-3 باتیں اور بتاؤں، بڑے کام کی، زیادہ دیر نہیں بولوں گا جتنی دیر آپ کو یار۔ کوئی نوجوان اتنا خراب ہوگا بیٹا، کوئی نوجوان اتنا خراب ہوگا، میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر سن لینا، مسئلہ تھوڑا سا ہلکا کر کے بولوں گا، ٹھیک ہے؟ جو اپنی سگی ماں پر غلط نظر رکھتا، سمجھ گئے میری بات؟ وہ انسان کتنا خراب ہوگا، کتنا برا ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا، کتنا نیچ ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے۔ غلط حرکت سمجھ گئے نا؟ میری بات پوری سمجھ رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ آپ سوچو کہ کون ہے جناب والا وہ، تو پیارے آج کے دور میں 20% لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے جیسے ہیں۔ میری بات ہو تو پلٹا دو، نبی کی بات ہے۔ 2 حدیثیں ہیں، آقا فرماتے ہیں، تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا۔ سود اور بیاس بولتے ہیں؟ سود اور بیاس، کھانے والوں، لینے والوں، دینے والوں، ایک لقمہ بھی سود کا اگر منہ میں چلا جائے، سود کو یا سود بولتے ہیں، سود ہی بولتے ہیں نا، الحمدللہ سمجھ رہے ہو سود؟ اچھا یہاں کاشتکاری بھی ہوتی ہے، زمین پہ تھوڑا سا بتاؤں گا، میری بات سمجھنا۔ اس کو رہن لیتے، رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی زمین ہے، میں نے لی 2 لاکھ روپے میں 2 ایکڑ لی، ٹھیک ہے؟ گروی 2 لاکھ روپے میں 2 ایکڑ ان کی زمین لی، مگر بات یہ ہوئی جب یہ مجھے میرے 2 لاکھ روپے پورے کے پورے واپس کریں گے تو میں ان کی زمین چھوڑوں گا، اور اگر واپس نہیں کریں گے تو میں اس کو کھاتا رہوں گا۔ ایسے لینا بھی جائز نہیں، سمجھ رہے؟ ایسے لینا بھی جائز، اور اگر میں نے ان کی زمین 2 لاکھ روپے میں چاہے 10 سال میں لی، 20 سال میں، 2 سال میں،
جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو زمین چھوڑ دوں گا، تو یہ جائز ہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ یا میں نے زمین لی ان کی، اس میں جو اناج ہوگا آدھا میرا آدھا تمہارا، یہ بھی جائز ہے۔ یا 10% میرا 20% تمہارا، یہ بھی جائز ہے، سمجھ؟ لیکن ویسے جو روپے پورے کے پورے واپس کرنا ویسے جائز نہیں۔ اب حرام ایسا کھانا، اب ذرا سنو، سود اور بیاج جو روپیے اٹھا دیتے ہیں، کسی کی بیٹی کی شادی ہو اسے 50,000 دے دیے 60 لوں گا، کسی کی زمین کا ٹائم ہے اسے 10,000 دے دیے 12 لوں گا، یا کوئی اور دکان رکھ رہا اسے لاکھ روپے دیے 1,20,000 لوں گا، یہ سود ہے، سود، سمجھ رہے ہوگے سود۔ اب ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، سود کے 70 درجات ہیں، 70 حصے ہیں، 70 ٹکڑے ہیں۔ کتنے بولو؟ سود کے 70 درجے، 70، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، برابر میں رکھیں، یہ سارے پھول برابر نہیں ہیں۔ ایسے ہی سود کے 70 درجے، 70، اور نبی فرماتے ہیں ان 70 درجوں میں سے سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے، جو اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، ان میں سے سب سے چھوٹا والا جو ہے، اس کا گناہ، اس کا عذاب، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ میری توبہ، سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، حرام کرنا، غلط حرکت کرنا۔ آج کے بعد سود کا لقمہ جائے گا منہ میں؟ بولو ہاں یا نہ بولو نا۔ آج کے بعد کوئی سود لے گا، آج کے بعد کوئی سٹا کھیلے گا، آج کے بعد کوئی جوا کھیلے گا، آج کے بعد کوئی رشوت لے گا دے گا، آج کے بعد زمین ویسے لے گا، تاش پہ جوا کھیلے گا، لوڈو پہ جوا کھیلے گا، موبائل پہ جوا کھیلے گا، بولو نہیں۔ نبی فرماتے ہیں، ایک حدیث میں 73 درجوں کا ذکر ہے، ان 73 میں سے اللہ سب سے چھوٹا والا گناہ ایسا ہے جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اور ایک حدیث میں من اکل درہم، آئے ہائے، نبی فرماتے جس نے سود کا 1 درہم کھایا، 1 روپیہ، 36 مرتبہ گناہ کرنا، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت، 36 مرتبہ۔ اس لیے حلال کا لقمہ کھاؤ، حلال، آج کے بعد حرام پاس میں آنے مت دینا۔ بولو آنے دو گے؟ میں کسی کو اگر پیشاب ایک پیالے میں بھر کے دوں کہ کوئی پیے گا؟ بولو پیشاب پیے گا کوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناپاک ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک، 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو دھلنا ضروری۔ فقہا فرماتے ہیں، بعض فقہا کہتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ توجہ رکھنا، کیا بولو؟ شراب بھی ناپاک ہے۔ جیسے کپڑوں پہ پیشاب لگ جائے 1 درہم سے زیادہ دھلنا ضروری ہے، ایسے ہی شراب لگ جائے تب بھی دھلنا ضروری ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب خشک ہو جائے، اس زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ اللہ اللہ اللہ، دودھ بھی نہیں پیے گا، یہ حضرت علی فرماتے۔
जहन्नम में लोग ऐसे होंगे, शराबियों की ग़िज़ा सुनो, जहन्नम में लोग ऐसे होंगे जिनके पेट मोटे मोटे होंगे, उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब उतरेगा नहीं, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी। हदीस में आता है जो शराब पीते हैं, सुन लेना, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी। वो आदमी, वो औरतें जो नाजायज हरकत करते हैं, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी और पेशाब नहीं उतरेगा। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। इधर शराबी कहते होंगे, प्यास, हमें पिलाओ पिलाओ पिलाओ। फिर अल्लाह के हुक्म से उन लोगों का पेशाब उतरेगा। तो शर्मगाह तो सड़ रही है, बात नहीं, शर्मगाह तो सड़ रही है, पेशाब के साथ पीप, खून, कचलऊ और पेशाब, गंदा मवाद पेशाब के जरिए निकलेगा और जहन्नम की काली आग लपेटे मार के एक जगह गड्ढे में आ जाएगी, एक गड्ढा। जब वो शराबी कहेंगे हमें पिलाओ पिलाओ, उन्हें इतनी लगेगी शराब की, इतनी लगेगी, इतनी लगेगी, कहेंगे पिलाओ पिलाओ, तो उन शराबियों को वही पेशाब, खून, पीप, कचलऊ, गंदा मवाद वही पिलाया जाए। तौबा तौबा, सब तौबा करो, बोलो या अल्लाह हमारी तो, जो पीते हैं वही तौबा नहीं करे, सब तौबा करें, समझो, बोलो या अल्लाह हमारी तौबा है, आज के बाद कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे, तमाम आफतों से, तमाम बलाओं से, तमाम बुराइयों से बचते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अब सुनो, अगर किसी पे अल्लाह की लानत बरसे, किसी शख्स पे भी अगर अल्लाह की लानत, चाहे मर्द हो या औरत, किसी पे भी अगर अल्लाह की लानत बरसे, वो कामयाब हो सकता है। अब ढूंढो इब्राहिमपुर में किस पे लानत बरसती, मैं तलाशूं, मैं ढूंढ के बताऊं? सोचोगे यार सैयद साहब आजिया, इन्हें कैसे पता चलिए? औरतें भी देखे, आदमी भी देखे। बोलो ढूंढूं, हाँ या ना? तो बोलो, बोलो बता दूं। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। किस पे? बोलो। अब सुबह से शाम तक अपना हिसाब लियो, कितनी मर्तबा झूठ बोल रहे हो। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसने तो मौलानाओं तक को नहीं छोड़ा। तुम ही नहीं, मौलाना भी झूठ बोल रहे हो। कहां पहुंच गए हजरत? है किशनगंज में तो बता रहे बिलासपुर, ये भी झूठ है। कहां पहुंचे हजरत? और मुझे इधर के नाम याद है, उत्तर दिनाजपुर में तो बता रहा, कहां? दक्षिण जलालपुर में, अच्छा दक्षिण दिनाजपुर में, समझे? कहां पहुंचे हजरत? है बारसोई तो बता रहा दाल खोला। बोलो ये झूठ है ना? ये मौलाना भी फंसेंगे, बचेंगे नहीं। और औरतें, अल्लाह, माँ बोले गोद में बच्चा है, नहीं चुप रहा, रो रहा, तो बोली चुप, देख बिल्ली आ गई, देख कुत्ता आ गया, देख बंदर आ गया। ये सच है क्या? ये भी झूठ है। अब्बा जान घर से जा रहे हैं, बच्चे ने पकड़ लिया दामन, अब्बू कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा मेरे सोना, तुम्हारे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। मार गया झूठ, मार गया नहीं मार गया? बोलो हाथों हाथ झूठ। जरा झूठ देखो कितना बोला जा रहा। आप जरा गौर करो, अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन,
دین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ 50 مرتبہ تو سبھی بول لیتے ہوں گے، بعد بعد مولانا بھی مار دیتا ہوگا 50 مرتبہ تو۔ اب بتاؤ اگر جس پہ ایسا رکھ لو، جب جمائی آیا کرے، جمائی ایسا اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ حامی۔ حامی، حامی جب آیا کرے حامی، تو منہ پہ بایاں ہاتھ رکھا کرو، یہ ایسے کر، اور دل میں خیال کیا کرو انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، انبیاء علیہ السلام کو حامی نہیں آتی تھی، تو انشاءاللہ رک جائے گی، بعد میں لا حول ولا قوت پڑھا کرو۔ بھائی کو آئی، اس لیے میں نے مسئلہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہی کے ذریعے ایک مسئلہ پتا چل گیا۔ تو جھوٹ بولنا ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، لعنت۔ اب مجھے بتاؤ جس پہ اگر اللہ کی لعنت برس جائے تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ اب کہتا پتہ نہیں یار میرا کام کیوں نہیں چلتا، پتہ نہیں مجھے برکت کیوں نہیں ہوتی۔ حضرت ایسی دعا کرو گھر میں برکت۔ پہلے تم تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تبھی تو برکت ہوگی، جب حرکت اچھی ہوگی۔ جب حرکت ہی اچھی نہیں تو پھر برکت کہاں سے؟ کیونکہ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں اگر لے کے چلو نا تو اس سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر تمہارے یہاں کوئی صدقہ کر دے، 1 کلو سونا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا پورے گاؤں میں نام ہو جائے گا، اور اگر 1 کوئنٹل اگر سونا صدقہ کر دے تو پورے شہر میں، اول تو 1 کوئنٹل کی بات ہو گئی نہیں، پورے صوبے میں ہو جائے گا۔ مگر اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجو کروڑوں مرتبہ پیارے، نبی نے ایسا راستہ بتا دیا، 1000 کوئنٹل سونا 1 ہفتے میں جمعے کے دن تم صدقہ کر سکتے ہو۔ کیسے بتاؤں؟ میں بتاؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جمعے کے دن مسجد میں جا کر کے مسجد کو جھاڑتے تھے، پوچھتے تھے اور صاف کیا کرتے تھے، جو کوڑا نکلتا تھا اسے باہر پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا آقا ایسا کیوں کرتے ہیں ابو بکر؟ تو میرے نبی نے جمعے کے دن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بیان فرما دیا، اے لوگوں جو بھی جمعے کے دن مسجد جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، نمازیوں کے لیے تیار کر دے گا، 1 مٹھی کوڑا نکال کے باہر پھینک دے گا، احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کرتے ہو جمعے کے دن مسجد صاف؟ جمعے کے دن تم تو خود صاف ہو جائیو، کھڑ متو کہیں گے۔ کھڑ متو کا مطلب کھڑے کھڑے موتنے والا، یہ بنگلہ نہیں ہے، کہیں سوچ رہے یار بنگلہ بول رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 8 دن میں اگر تم ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر کوئی مسجد کا صدر ہے یا متولی ہے یا کوئی عہدہ ہوگا تو جمعے کے دن جائیں گے یا کمر پہ ہاتھ رکھیں گے اور رکھنے کے بعد کہیں گے امام صاحب تمہیں یہ جالا نہیں دکھ رہا، تمہیں یہ کوڑا نہیں دکھ رہا؟ اچھا امام صاحب کریں گے اب اس کی صفائی۔ تم بڑے اونچے صدر ہو گئے، تمہارا مقام کیا ابو بکر صدیق سے اونچا ہو گیا؟ کیا فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی سے اونچا ہو گیا؟ 8 دن اگر جمعے کے دن 8 دن میں مسجد جا کر کے صاف کر دو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اب عورتیں کہہ رہی ہوں گی سب آدمیوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ بتا رہے کہ ان کو اتنا ثواب، ہمیں بھی تھوڑا بہت کام سے لگا دیں، تو اگر اجازت تو انہیں کام سے لگا۔ یہ تو ویسے ہی بھتیری کام سے لگی پڑی ہے، پورے گھر کو اکیلی رپٹا رہی ہے۔
بہت کام سے لگی پڑی ہے، سمجھے؟ پہلے آدمی گھر چلاتا تھا، اب عورت چلا رہی ہے پورے گھر کو۔ پہلے عورتیں چکی چلاتی تھی، اب پوری سسرال چلا رہی ہے۔ مگر میری بہنیں سن لے، بھائی سن لے، تمہارے لیے بھی نبی کا فرمان سنا دوں۔ الصلاۃ علی نور علی الصراط ومن صلی یوم الجمعہ 80 مرۃ غفر له 80 عاما۔ او میری بہن سن لے، جمعے کے دن 80 مرتبہ نبی پہ درود پڑھ لینا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر کریں تبھی تو، کریں تبھی تو 80 سال کے گناہ معاف، مگر یہ کریں گی نہیں۔ سب ایک سی نہیں ہے، کچھ تو کریں گے انشاءاللہ۔ غفر له ذنوب 80 عاما، 80 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ، یہاں گناہ مطلب صغائر، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تمہارے لیے بھی ہے، کیونکہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی، اس لیے اپنے گھر پہ مصلی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ آپ لوگ جو ہے مسجد میں پڑھ لو، مشکل سے یار آدھا گھنٹہ لگے گا 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں، حضرت آدھا گھنٹہ لگے گا نا، آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے میں یار 80 سال کے گناہ یار۔ اور آدھا گھنٹہ مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، کتنی سانسیں لے رہے ہیں ایک منٹ میں؟ 8-10 مرتبہ تو لے ہی لیتے ہیں ایک منٹ میں، اتنی سانسیں، اور ایک گھنٹے میں کتنی سانسیں لیں گے؟ نبی فرماتے ایک سانس پر مسجد میں بیٹھ کے جو لیتا اسے 400 نیکیاں ملتی ہیں، ایک سانس پر۔ مگر ساری چیزوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں اور ختم، یار جو آدمی حج کر کے آتا ہے کتنا اونچا مقام ہے اس کا، بہت اونچا مقام ہے نا۔ نبی فرماتے ہیں گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ مگر حج کس کا قبول ہوتا ہے؟ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے میرا حج قبول ہوا؟ علماء نے لکھا ہے پہچان یہ ہے، جو حج کرنے کے بعد اگر برے کام چھوڑ دے تو سمجھ لو اس کا حج قبول، اور اگر اب بھی حج کر آیا اور برے کام اب بھی شروع ہیں تو سمجھ لو خالی ٹکر مار گیا یہ، سمجھے؟ لیکن اگر کسی کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، آج کے دور میں 4 لاکھ میں حج ہو رہا، تو وہ کیسے جائے گا؟ بھائی بہن کے لیے بڑی پیاری بات بتا، تم روزانہ حج کر سکتے ہو، اپنے نبی پہ قربان جاؤ۔ بتا دوں آسان طریقہ، 1 روپیہ نہیں ہو تب بھی حج کر سکتے ہو، جیب میں 98 نہ ہو تب بھی حج کر سکتے ہو، 1 سکہ نہ ہو تب بھی حج کر سکتے ہو۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، اگر جس کے ماں باپ رات کو ماں باپ کو سلا دو، بستر پہ سو جائے، ماں باپ کی خدمت کرو، صبح کو زبان کھلے فجر کی اذان ہو تو مسجد میں جانے سے پہلے ماں باپ کو مسکرا کر کے دیکھ لو، ماں باپ کا دیدار کر لو، وہ دیکھ لے تو سلام کر لو۔ نبی فرماتے ماں باپ کا دیدار کرنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ مگر کرو تبھی تو، تم تو روزانہ کر سکتے ہو یار۔ نبی کی باتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے پریشان ہے، اس لیے تکلیف میں۔ آج کے بعد نبی کی باتوں پہ عمل کرو گے؟ بولو انشاءاللہ، بولو نمازوں کی پابندی کرو گے، برائیوں سے بچو گے، میری بہنیں انشاءاللہ پردہ کریں گی۔ میں اشارہ بہنوں کر رہا ہوں، دیکھ تمہاری طرف رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میری بہنیں پردے میں رہیں گی، آج کے بعد موبائل کو غلط استعمال نہیں کریں گی، اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھیں گی، باپ کی عزت کا خیال رکھیں، خاص کر مسلمانوں کی عزت کا خیال رکھیں گی، کیونکہ مسلمان کی بیٹی وہ ہے مر جاتی ہے مگر اپنا قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھاتی۔
मुबारकबाद है इन कमेटी वालों के लिए, ये हर साल जलसा करते हैं। और मैं तो खैर गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अच्छे अच्छे उलमा हाजिर होते, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता